بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ بڑی پھوپھی کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا، اندر روشنی بھی جل رہی تھی۔ بڑی پھوپھی کمرے کے وسط میں زمین پر پڑی پلکیں جھپکا رہی تھی، ہوش میں تھی لیکن سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ سب نے مل کر انہیں اٹھایا، بے حد خوف زدہ تھی۔ خوف کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، میں گہری نیند سو رہی تھی کہ کچھ آہٹیں سنائی دیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو وہاں کوئی اس الماری کے پاس کھڑا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی تو وہ چونک کر میری طرف پلٹا۔ اللہ، میری توبہ، کیسی بھیانک مخلوق تھی! آنکھیں دو جلتے ہوئے انگارے، دانت 2-2 انچ لمبے، پورے چہرے پر بال اگے ہوئے تھے۔ بس میری تو چیخیں نکل گئیں۔ پلنگ سے اٹھ کر بھاگی اور گر پڑی۔ میرے خدا، کیا بھیانک شکل تھی! بڑی پھوپھی جان یہ کہانی سنا رہی تھی کہ میرے کانوں میں چھوٹی چچی کی سرگوشی ابھری۔ بڑی تائی سے کہہ رہی تھی، بھابھی جان، وہ زرنگار جوڑا بڑی باجی کے پاس ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ بڑی تائی حیرت سے بولی۔ کیا؟ چچی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا؟ تائی بولی۔ ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دینا بڑی بھابھی۔ ارے، رقیہ بیگم کو مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ کام دکھا گئی۔ یقین نہ آئے تو تحقیق کر لو، کچھ نہیں تو لاکھوں روپے کے ہیرے جڑے ہوئے تھے اس جوڑے میں۔ وہ تو سب کو اندازہ تھا۔ چلو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، چچی جان نے کہا۔ میں ان دونوں خواتین کی سرگوشی سن رہا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کسی چور کا تعین کر کے یہ تحقیق کی گئی کہ پھوپھی جان کی کوئی چیز چوری تو نہیں ہو گئی، اور پھر وہ جوڑا غائب پایا گیا۔ مبارک ہو بھابھی جان۔ ارے کیا خاک مبارک ہو! ایسے آسمانی سے ارے کیا خاک مبارک ہو! ایسے آسانی سے اتنی قیمتی چیز ہڑپ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہزاروں ڈرامے دیکھے ہیں میں نے۔ تائی جان ہتے سے اکھڑ گئی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے؟ پھوپھی جان نے کہا۔ باقی سب بے وقوف ہوں تو ہو، میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد خواتین کے ٹیکنیکل معاملات شروع ہو گئے، جو ہوتے تو دلچسپ ہیں لیکن ان میں طوالت بہت ہوتی ہے، اس لیے میں باہر نکل گیا۔ باقی لوگ تو اندر کمرے میں ہونے والے فساد کو ختم کرانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، لیکن میں حویلی کے دوسرے حصوں کا جائزہ لینے لگا۔ حویلی کے باغ میں مجھے مالی نجیب خان کام کرتا ہوا مل گیا تھا۔ مالی نجیب خان نے مجھے بتایا، میرے چھوٹے بچے کو خواب میں چلنے کی عادت ہے صاحب، اکثر دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے۔ ابھی شور مچنے سے پہلے بھی وہ باہر نکلا تھا، مگر یہ سراہی اس کے پیروں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے میں جاگ گیا۔ میرا بیٹا دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا، اور صاحب میں نے کمپاؤنڈ میں کالے رنگ کا ایک آدمی دیکھا۔ صاحب وہ بدمانس تو نہیں تھا، لیکن بدمانس جیسا ہی تھا۔ پہلے وہ 2 پیروں سے چلتا ہوا دیوار کی طرف بڑھا، پھر اچانک جھک کر چاروں ہاتھوں پیروں سے چلنے لگا اور اچانک دیوار کود گیا۔ میں بچے کو پکڑ کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا کہ اندر سے شور ہونے لگا۔ تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ آئیے صاحب، اس نے کہا۔ میں نے وہ جگہ بغور دیکھی، پھر مالی کو لے کر اس جگہ پر پہنچا جہاں سے اس کے بیان کے مطابق اس انوکھی مخلوق نے دیوار پھلانگی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے کوئی خاص اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ دونوں جگہیں میں نے ذہن میں رکھ لی اور فیصلہ کیا کہ دن میں وہاں نشان تلاش کروں گا۔ البتہ میں نے مالی سے کہا، ایک بات کہوں نجیب خان، مان لو گے؟ حکم کرے مالک۔ حکم نہیں، تمہیں مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہمیں؟ وہ گھبرا کر بولا۔ ہاں، بڑی پھوپھی اماں کے کمرے سے کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی قیمتی چیز ہو، اور صبح کو پولیس یہاں آ جائے۔ پھر صاحب، نجیب خان نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اگر تم نے کوئی کہانی سنانے کی کوشش کی تو پولیس تمہیں آرام سے لے جائے گی، لاک اپ میں بند کر دے گی اور پھر تم سے ساری کہانیاں سنی جائیں گی۔ خدا کے لیے ہمیں بچا لیجیے صاحب، ہمیں اس کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کو بھی یہ نہ بتاتے۔ پولیس سے تو اللہ ہی بچائے، وہ تو ہمیں چوری بنا دے گی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مہربانی صاحب، مالی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میرے سے منع کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس ایک ذہنی جلن تھی۔ ان لوگوں سے اناد ہو گیا تھا، جو سب کے سب میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے، حالانکہ میں نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو انہیں اپنا سمجھ کر دوسروں کی طرح ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن یہ سب بلا وجہ مجھ سے مخاصمت رکھتے تھے۔ بہرحال نن بھاوجوں کا کھیل شروع ہو گیا۔ رات بھر حویلی جاگتی رہی۔ غالباً یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ رقیہ پھوپھی ایک کامیاب اداکارہ ہیں یا نہیں، اور سونے کے تاروں اور ہیروں کی زرکاری سے بنا ہوا وہ قیمتی جوڑا انہوں نے اس پروگرام کے تحت کہاں پہنچا دیا ہے۔ فیصلے انہی لوگوں کو کرنے تھے۔ رات تو سنسنی خیزی سے گزر گئی، لیکن دوسری صبح حویلی میں پھر کھلبلی مچ گئی، کیونکہ صبح کے اخبارات میں ایک وحشت ناک خبر چھپی ہوئی تھی جو سب سے پہلے پھوپھا غیاث الدین نے پڑھی تھی، اور پھر حویلی میں کوہرام سا مچ گیا۔ خبر یوں تھی، شہر کے ایک نامور وکیل
زغام احمد کاظمی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کسی نے ان کی کوٹھی کے بیڈ روم میں داخل ہو کر انہیں خنجر سے ہلاک کر دیا اور ان کی گردن شانوں سے جدا کر دی۔ مقتول کی گردن اس کے بستر سے 4 فٹ دور نیچے قالین پر پڑی ملی۔ وجہ قتل اور قاتل نامعلوم ہے۔ خبر واقعی سنسنی خیز تھی۔ کاظمی صاحب ایڈوکیٹ تھے، ہزار دوست ہزار دشمن، کس نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ کیا کہا جا سکتا تھا؟ لیکن اتنا اندازہ مجھے ضرور ہو چکا تھا کہ کاظمی صاحب کی اس طرح موت نے کم از کم حویلی کے مکینوں کو بڑا فروختہ کر دیا تھا، کیونکہ ہیرو کا وہ صندوقچہ کاظمی صاحب نے اپنے طور پر کسی بینک کے لاکر میں رکھوایا ہوا تھا اور لاکر کی چابی بھی انہی کے پاس تھی۔ قانون دان ہونے کی حیثیت سے انہیں آگے چل کر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور وہ ہیرے اس خاندان میں تقسیم کرنے تھے، اور ان ہیروں کے لیے خاندان کے افراد نے نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے۔ ہر شخص صاحب حیثیت ہو چکا تھا اور نہ جانے تصورات میں کتنے محل قائم کر لیے گئے تھے اس نے، لیکن سارے محل زمین بوس ہو گئے تھے اور کسی کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ بہرحال یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ساری حویلی میں پھیل گئی۔ اول تو رات ہی کا معاملہ کیا کم تھا لیکن رات کے معاملے میں تو کم از کم مجرم نگاہوں کے سامنے تھے، یعنی بڑی پھوپھی جان، اور ہر شخص کی نگاہ مشتبہ انداز میں ان پر پڑ رہی تھی۔ بڑی پھوپھی جان کی حیثیت ایک دم مشکوک ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ سامنے آ گیا تھا جس کی وجہ سے حویلی میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ فوراً ہی مجلس سے مشاورت ہوئی اور چونکہ اب باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت رکھتا تھا، مجھے بھی شریک کیا گیا۔ تمام بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے اصل میں کاظمی صاحب کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ بھائی ایک وکیل ہے اور کسی زمانے میں اس خاندان کے مفادات کا نگران رہ چکا ہے، لیکن اب اس خاندان کے مفادات ہی کیا تھے جو اس کی نگرانی کی جاتی؟ لے دے کے یہ حویلی ہی رہ گئی تھی، تو ظاہر ہے یہ ہم سب کے سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اپنا ہر حصہ وصول کر چکے ہیں، انہیں بالکل اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ حویلی پر اپنے مزید اختیارات کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں آپ لوگ یقینی طور پر میرا ہی نام لینا چاہتے ہوں گے۔ میں نے کہا، دیکھو شعور میاں، بات اصل میں یہ ہے کہ انسان خدا کا پتلا ہے، اور یہ کمبخت دولت ایسی نامراد شے ہے کہ انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتی رہتی ہے۔ ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ خیر رقیہ خاتون بزرگ خاتون ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ رقیہ خاتون کا مسئلہ تو پس پش جا پڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاظمی صاحب کی موت کے بعد ہیرو کا صندوقچہ کہاں چلا گیا ہے اور اس کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوں گی؟ کاظمی صاحب نے کہا تھا کہ اس صندوقچے کو وہ کسی بینک کے لاکر میں رکھ دیں گے۔ گدھا پن تو ہم نے کیا کہ انہیں اس کی اجازت دے دی، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اس بات کا۔ ان باتوں کے بجائے کچھ اور حقائق پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کاظمی صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس تو ان قاتلوں کی تلاش میں ہوگی۔ ایسے لمحات میں بھلا ہماری کیا دال کھلے گی؟ ہم ہیرو کے ایسے کسی صندوقچے کا مسئلہ درمیان میں لاتے ہیں تو پولیس ہم میں سے کسی پر شک کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اگرچہ ہماری آپس میں دشمنی کتنی ہی شدید ہو، تب بھی پولیس حویلی کی جانب متوجہ ہو سکے۔ ارے یہاں آپس کی دشمنیاں آخر ہیں کس میں؟ غرض یہ باتیں ہوتی رہیں، کام کی بھی ایک بات نہ ہوئی۔ ویسے صورتحال واقعی بڑی سنگین تھی۔ وہ قیمتی جوڑا بھی غائب ہو گیا تھا اور اب ہیرو کا صندوقچہ بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ بہرحال میں نے کاظمی صاحب کی تدفین میں بھی حصہ لیا۔ آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا تھا میں نے، لیکن دوسروں کی نسبت مجھ میں کام کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی۔ مجھے وہ شخص یاد تھا جس کا نام ملک اعجاز تھا، اور جب کاظمی صاحب یہاں آئے تھے تو ساری صورتحال ملک اعجاز کے سامنے بھی آئی تھی۔ گھر کے لوگ تو چہمہ گوئیاں کر رہے تھے، بزرگ بابا عبدالحق پر بھی شبہ کیا جا رہا تھا جو غائب ہو گئے تھے، لیکن پھر ان عقل مندوں کو خود ہی یہ خیال آ گیا کہ اگر عبدالحق کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو وہ صندوقچہ ان لوگوں کو کیوں پیش کرتے؟ ویسے بھی اس عمر میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کسی کو ملک اعجاز کا حوالہ نہیں دیا اور خاموشی سے کئی دن گزار دیے۔ غالباً 5واں دن تھا۔ کاظمی صاحب کے دفتر کے معاملات کیسے چل رہے تھے مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن 5ویں دن تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد میں کاظمی صاحب کے دفتر پہنچ گیا، اور اتفاق کی بات یہ کہ کاظمی صاحب کے آفس میں میری ملاقات سب سے پہلے ملک اعجاز سے ہی ہوئی تھی۔ ملک اعجاز نے جیسے ایک لمحے میں مجھے پہچان لیا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرانا چاہا تو جلدی سے بولا، میں آپ کو جانتا ہوں شعور صاحب، آپ براہ کرم تشریف رکھیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ حویلی کے کسی فرد سے ملاقات کروں، اور اس سلسلے میں جب میں نے غور کیا تو آپ ہی مجھے سب سے زیادہ معتبر اور بہتر انسان نظر آئے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ تھوڑے سے توقف کے بعد میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ واقعات کی نوعیت بے حد سنگین ہے۔ ملک اعجاز نے کہا، آپ نے مجھے پہچان لیا ملک اعجاز صاحب؟
ہاں بالکل، ہماری ملاقات کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا اور پھر حویلی کے معاملات بڑی انوکھی حیثیت کے حامل ہیں، اور ان میں آپ کی شخصیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل شروع ہوا تھا۔ کھیل؟ میں نے ملک اعجاز کو غور سے دیکھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں آپ سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ آپ ضرور مجھ سے گفتگو کیجیے، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے ملک صاحب کہ اس وقت حویلی کے رہنے والے شدید ذہنی انتشار کا شکار ہیں، اور وہ ہیرو کے اس صندوقچے کے حصول کے خواہاں ہیں۔ میں جانتا ہوں، ملک اعجاز نے کہا۔ وہ یہ بھی غور نہیں کر پائے کہ اب وہ اس بارے میں کس سے گفتگو کریں۔ آپ کا نام بھی ابھی تک ان کے ذہن میں نہیں آیا ہے، ورنہ وہ آپ سے رجوع کر چکے ہوتے۔ میں ان میں سے کسی کو مطمئن نہیں کر سکوں گا مسٹر شعور۔ ہاں، اگر آپ مجھے ذاتی طور پر تھوڑا سا وقت دے سکیں تو ہمارے درمیان بڑی کارآمد گفتگو ہو سکے گی۔ میں حاضر ہوں ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں، کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ کہاں چلیں؟ کوئی بھی مناسب جگہ جہاں آپ پسند کریں۔ ویسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اس سلسلے میں بڑی کارآمد معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ اوکے، میں نے کہا اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن میرے ذہن میں شدید تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جو ملک اعجاز مجھے بتانا چاہتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک ریستوران میں داخل ہو گئے، بہت چھوٹا سا لیکن بہت پرسکون تھا۔ ریستوران میں صرف چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی ایک گوشہ منتخب کر لیا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ کیا پئیں گے؟ کافی، میں نے کہا اور ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ ویٹر کے آنے پر میں نے اسے کافی لانے کے لیے کہا اور پھر سوالیہ نظروں سے ملک اعجاز کو دیکھنے لگا۔ ملک اعجاز خود بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چابی نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ میری نگاہ اس چابی کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ لمحے تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چابی کی چین پر ایک بینک کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور ملک اعجاز کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھے آپ مسٹر شعور، یہ چابی اس بینک کے لاکر کی ہے جس میں ہیروں سے بھرا ہوا وہ صندوق چار رکھا گیا ہے۔ میں چکرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہے۔ ملک اعجاز کے ہونٹوں پر بدستور ایک پراسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور میرا چہرہ تصور حیرت بنا ہوا تھا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد ملک اعجاز نے کہا، آپ کو اتنا اندازہ ہے شعور صاحب کہ اس وقت جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے میری زندگی کے لیے کتنا بڑا خطرہ موجود ہے؟ کاظمی صاحب میرے استاد محترم تھے، بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے۔ ان کا جونیئر ہوں اور انہیں جس بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، کم از کم ان کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کا اتنا بڑا دشمن کوئی بھی نہیں ہے جو نفرت کے اظہار کے طور پر ان کی گردن اس طرح کاٹ کر پھینک دے۔ بے شک وہ وکیل تھے۔ بہت سے مقدمات ایسے ہوں گے جن میں لوگوں کو ان سے نفرت ہو گئی ہو، لیکن پچھلے کافی سال میرے اور ان کے ساتھ گزرے ہیں، ایسا کوئی دشمن میرے علم میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرو کا وہ پراسرار بکس ان کے قتل کی وجہ بنا ہے جو ایک بینک کے لاکر میں محفوظ کر دیا گیا تھا، اور اب ایک اور بڑی مشکل ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ بڑی مشکل؟ میں نے سوالیہ انداز میں ملک اعجاز کو دیکھا۔ جی ہاں، بہت بڑی مشکل۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب۔ جی فرمائیے۔ سندل کے اس صندوقچے میں ہیروں کی تعداد گن لی گئی تھی۔ آپ دونوں کے سامنے اسے بند کیا گیا تھا اور وکیل صاحب کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس بات کے امکانات تو خیر نہ ہونے کے برابر ہیں کہ ان میں سے کچھ ہیروں کو حاصل کیا گیا ہو یا انہیں تبدیل کیا گیا ہو، لیکن یہ بات بے حد خطرناک ہے۔ کیا اس چابی کی ذمہ داری آپ نے قبول کر لی تھی؟ مطلب یہ کہ یقیناً آپ کاظمی صاحب کے لیے اتنے ہی قابل اعتماد ہوں گے کہ انہوں نے یہ چابی آپ کے پاس محفوظ کر دی۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ کاظمی صاحب بہت محتاط انسان تھے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جو کسی طرح ان کی عزت پر حرف بن جائے۔ حیرانی کی بات تو یہی ہے کہ لیکن اب جب میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی ہیں تو تھوڑا سا کام اور کر لیں، براہ کرم اس میں میری مدد کیجیے گا۔ ہاں ہاں، میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ جس طرح بھی مناسب سمجھیں کریں۔ آپ سے رابطہ قائم ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ رابطہ مناسب انسان سے قائم ہوا ہے۔ چنانچہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے اٹھتے ہیں، میں آپ کو ساری حقیقتوں سے روشناس کرا دینا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے کافی کے گھونٹ لیتا رہا، پھر ملک اعجاز نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا، بل ادا کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ملک اعجاز کی دوسری منزل وہ بینک تھا جس کا مونوگرام میں چین میں دیکھ چکا تھا۔ میں خاموشی سے ملک اعجاز کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اور کچھ وقت بعد ہم لاکرز روم میں پہنچ گئے۔ ملک اعجاز اس وقت مجھے بے حد پراسرار انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر لاکر کھولا اور میری متجسس نگاہوں نے اندر کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ لاکر خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری حیران نگاہوں نے ملک اعجاز کا جائزہ لیا، لیکن ملک اعجاز کے چہرے پر وہ حیرت اور تجسس نہیں تھا جو میرے جیسا ہوتا، یعنی صندوقچے کو وہاں نہ پا کر، بلکہ ملک اعجاز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں نے اس سے وہ سوال کیا تو وہ کہنے لگا، ہاں، یہ بات مجھے معلوم تھی کہ لاکر میں صندوقچہ نہیں ہے، میں آپ کو یہی دکھانے کے لیے یہاں لایا تھا۔
آئیے۔ لوکر بند کر کے ہم دونوں واپس پلٹے اور باہر نکل آئے۔ اپنی کار میں بیٹھ کر ملک اعجاز نے کہا، اس سے پہلے بھی یہاں آ کر میں یہ لوکر دیکھ چکا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے سوال کے جواب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کاظمی صاحب نے چابی کے سلسلے میں مجھ پر اعتماد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ چابی حیرتناک طریقے سے مجھے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے حاصل ہوئی ہے۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ جی ہاں، جو لباس میں پہنے ہوئے تھا وہ میں نے اتار کر اسٹینڈ پر لٹکا دیا تھا۔ ٹیلی فون پر مجھے کاظمی صاحب کی موت کی اطلاع ملی۔ یہ ایک ایسی اطلاع تھی کہ ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جائے۔ وہی لباس پہن کر میں کاظمی صاحب کی طرف دوڑ پڑا، اور اس کے بعد کی کارروائی کی تفصیل بے معنی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد مجھ پر جو کچھ بھی بیتی اس کی ایک الگ کہانی ہے، لیکن بعد میں جب میں نے کسی کام سے اپنی جیبوں کو ٹٹولا تو یہ چابی مجھے حاصل ہوئی۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے شعور صاحب کہ کاظمی صاحب نے ہیرو کا وہ صندوقچہ میرے سامنے اس بینک کے لاکر میں نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے حد محتاط انسان تھے، اور کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جس سے کوئی غیر متوقع خطرہ لاحق ہو جائے۔ ان کی اس عادت کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، چنانچہ کسی کا اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ چابی مجھے اپنی جیب سے دستیاب ہوئی تو میں شدید حیرت میں ڈوب گیا، اور میرے ذہن نے برق رفتاری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اندازہ لگانا تو خیر میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ چابی اس بینک کے لاکر کی ہی ہے۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے بینک پہنچا۔ اپنی حیثیت کا اظہار کر کے میں نے بینک کے رجسٹر میں لاکرز کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور میرا خیال یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ لاکر کھول کر دیکھا۔ میرے تصور میں یہی بات تھی کہ صندوقچہ اس لاکر میں ہوگا، لیکن لاکر اس طرح خالی تھا جس طرح آپ نے دیکھا۔ اسے خالی دیکھ کر میرے ذہن پر جو گزری، دل تو چاہا کہ اسے چھپا جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن پیشے کے وقار اور ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ یہ مجرمانہ عمل کروں اور خاموش رہ جاؤں۔ البتہ حویلی میں جا چکا ہوں، جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کا تھوڑا بہت تجزیہ بھی کر چکا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ان کے بارے میں میرے خیالات بہت خراب ہیں۔ بگڑے ہوئے وقت کے ایسے لوگ ہیں جو آپس میں لڑ جھگڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو کسی پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے تو ذرا بھی گریز نہ کریں۔ وہ ایک ایسے نوجوان کو اپنے گھر سے نکال دینا چاہتے ہیں جو ہر ایک کے لیے بے ضرر ہے، اور صحیح معنوں میں اس نے یہ دنیا ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں ہے۔ قدرتی طور پر میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تھیں، اور یہ شکر ہے کہ آپ سے اس طرح میری ملاقات ہو گئی اور میں نے یہ حقیقت آپ کو بتا دی۔ اصل میں شعور صاحب، اب بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے جو میرے دل میں ہے، اور میں خصوصی طور پر کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بیان اعتراف کے طور پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ چابی پراسرار طور پر میرے پاس پہنچی ہے اور ہیرو کا صندوقچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو شوق سے پولیس سے رابطہ قائم کر کے اس سلسلے میں تحقیقات کرا سکتے ہیں، اور میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ آنے والے وقت میں، بلکہ شاید بہت جلد، کاظمی صاحب مرحوم کے معاملے میں پولیس کو مصروف عمل کیا جائے گا۔ ہاں، اس وقت کم از کم میں اس بات کا اظہار بالکل نہیں کروں گا کہ چابی مجھے اپنی کوٹ کی جیب سے دستیاب ہوئی تھی، یا یہ بات میرے علم میں ہے کہ ہیرو کا صندوقچہ لاکر سے غائب ہے۔ باقی سارے معاملات اسی طرح ڈیل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی میرے ذہن میں ہے، یہ تو صرف میں آپ سے تعاون کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ ملک صاحب، آپ نے اس طرح مجھ پر اعتبار کر کے مجھے اندرونی معاملات یہاں تک بتائے ہیں تو انسان اپنی تنہائیوں میں ایک دوسرے کا سہارا تلاش کرتا ہی ہے۔ میں اگر یہ چاہوں کہ آپ میری مدد کریں اس بارے میں، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ کس طرح کی مدد؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے ہیرو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے تایا مرحوم ترکے میں والد صاحب کے حصے کی تمام دولت میری تعلیم پر خرچ کر چکے ہیں۔ نہ کبھی مجھے اس بارے میں کچھ بتایا گیا تھا، نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات تھی۔ اب اگر ایسا ہو گیا ہے تو میں نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ جس طرح اس حویلی کے مکین اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے یہاں سے مشترکہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی اسی طرح ان لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کا آغاز کروں گا، کیونکہ یہ سب میرے خون کے رشتے دار ہیں۔ چچا، تایا، پھوپھی، نہ جانے ان سب نے کیوں مجھے ہی اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب وہ میرے وجود کو بھی اس عظیم الشان حویلی میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور بقول ان کے وہاں ایک کمرہ تک میرے لیے نہیں ہے۔ آپ غور کریں ملک صاحب، یہ تو ایک طرح کی ذاتی دشمنی جیسی بات ہو گئی۔ اس کے بعد میرا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اب اس قدر فرشتہ سے بھی نہیں ہوں کہ میں ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دوں۔ میں خود بھی ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ مجھے وہاں سے تو ہٹنا تو ہوگا، کیونکہ اس گفتگو کے بعد وہ سب میرے لیے اجنبی ہو گئے ہیں، لیکن ہیرو کے معاملے کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ پولیس کو اس کی تحقیقات کرنا ہوں گی۔ میری ایک اور رائے ہے، ملک بولے۔ جی فرمائیے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر جاؤ۔
जो कुछ मैंने बताया है वो ना करो। इन लोगों का रवैया देखो, ये अंदाज़ा लगाओ कि अब ये इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं। देखो, बुरा ना मानना, वो सब तुम्हारे अजीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि इनमें से किसी ने काज़मी साहब मरहूम से गठजोड़ किया हो और इन्हें इस बात पर आमादा कर लिया हो कि वो हीरो का संदूकचा इसकी तहवील में आ जाए और बाद में काज़मी साहब और वो मिलकर इसकी तकसीम कर लें। और जब काज़मी साहब ने इस गेम में हिस्सा लेने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया हो, तो इसके बाद सबसे पहले काज़मी साहब को ही रास्ते से हटा दिया गया हो। असल में मैं तो वकील हूँ। जुराइम के केस हमारे पास आते रहते हैं और हम इन पर गौर करके इनकी असलियत का अंदाज़ा लगाते रहते हैं। इसी बिना पर यह तस्वुर मेरे जहन में पैदा हुआ है। मेरा मतलब है कि माय डियर मिस्टर शऊर, अब तुम इस हवेली में रहो और ज़रा सख्त गिरी इख्तियार करो। अब तो ये हीरो वाला मामला भी सामने है। तुम अपने रवैये को ख़राब करके ये कह सकते हो कि तुम आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ोगे और असल में ये पता लगाने की कोशिश करो कि अगर किसी ने काज़मी साहब से गठजोड़ करके वो संदूकचा हासिल किया है, तो वो कौन है? मेरा और तुम्हारा खुफिया साथ रहेगा और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर मदद करूँगा। बेफ़िक्र रहना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बाद में असल मुजरिम को सामने लाकर हम सारी हकीकतें मालूम कर लेंगे। मलिक एजाज की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस वक्त तो कैफियत यही थी कि दोस्त नाम की कोई शय मिल जाए तो इसके पाँव धो धो कर पीऊँ। एक अजीब सी तन्हाई का शिकार हो गया था। मैंने मलिक एजाज से कहा, मलिक साहब, दौलत तो आनी जानी चीज़ है। ना मैं बुज़दिल इंसान हूँ, ना अपने आप को नाकारा समझता हूँ। आप यकीन कीजिए, मुझे तो सिर्फ चंद अपनों का सहारा दरकार था। ज़िंदगी तो बहरहाल हाथ पाँव हिलाने से ही रवादवा रहती है। अगर थोड़ी बहुत रकम या दौलत कहीं से इत्तफ़ाक़ी तौर पर हासिल हो जाए तो सारी ज़िंदगी तो इन्हें साथ नहीं दे पाती ना। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इन हीरो में से थोड़ा-सा हिस्सा मुझे भी मिल जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? इसकी कीमत वसूल करके थोड़ा-सा अच्छा वक़्त गुज़र जाता। एक गोशे में बैठकर तो वक़्त नहीं गुज़ारा जा सकता ना। बेशक, लेकिन बहरहाल अब तक गासिबों के कब्ज़े में क्यों जाने दिया जाए? आप अपने तौर पर जद्दोजहद कीजिए। इस बात का तो पता चल जाएगा कि इस अमल का ज़िम्मेदार कौन है। मलिक एजाज़ ने कहा, जी शायद। मैंने कहा, बहरहाल मलिक एजाज़ से रुखसत हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।